الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں العلم عزن، علم عزت کا سرمایہ ہے۔ العلم عزن، علم عزت کا سرمایہ ہے۔ بحث ہماری آج خدا کے لطف سے یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ وَلَا تَنْعَقِدُ الْجُمُعَةُ إِلَّا بِالْإِمَامِ الْعَادِلِ علیہ السلام أو نائبہ خصوصاً أو عموماً ولو كان النائب فقیہاً جامعاً لشرائط الفتویٰ۔ بحث ہماری جو ہے میرے عزیزو آج اس میں ہونا چاہتی ہے کہ نماز جمعہ منعقد نہیں ہوتا ہے مگر جب امام معصوم ہو یا امام کا نائب ہو، اور نائب خصوصی ہو یا نائب عمومی ہو۔ کیا کہا ہے بلا؟ جمعہ منعقد نہیں ہوتا مگر خود امام معصوم ہو یا امام معصوم کا نائب ہو، پھر وہ نائب خاص ہو یا نائب عام ہو، اگرچہ وہ نائب فقی بھی ہو۔ البتہ اجتماع کا بھی امکان ہو۔ اجتماع وہ 5 آدمی یا 7 آدمی جو ہیں فی الغیبہ، زمانہ غیبت میں اجتماع کا بھی امکان ہو۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ اگر معصوم کا زمانہ ہو، معصوم ہو، تو جمعہ خود معصوم پڑھائے گا یا ان کا نائب خاص پڑھائے گا۔ اگر امام اور نائب نہیں ہے تو جمعہ ساکت ہے، اس میں اتفاق ہے۔ زمانہ حضور میں خود معصوم پڑھائے گا، معصوم نہیں تو معصوم کا نائب خاص وہ جمعہ پڑھا سکتا ہے۔ اس کے بغیر یعنی نہ امام ہے یا نہ امام کا نائب ہے تو جمعہ ساکت ہے۔ یہ مورد اتفاق ہے۔ زمانہ غیبت میں جیسے ہمارا زمانہ ہے، اس میں علماء نے اختلاف کیا ہے۔ بعض نے کہا ہے نماز جمعہ واجب ہے، اور بعض نے حتیٰ زمانہ غیبت میں نماز جمعہ کے حرمت کا فتویٰ دیا ہے۔ زمانہ غیبت میں نماز جمعہ کے وجوب اور حرمت میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں نماز جمعہ زمانہ غیبت میں واجب ہے، اور بعض کہتے ہیں حرام ہے۔ مصنف اس کتاب لومہ میں، اور ان کی ایک کتاب ہے دروس، اس میں فرماتے ہیں نماز جمعہ جو ہے وہ واجب ہے۔ زمانہ غیبت میں نماز جمعہ واجب تخییری ہے۔ توجہ فرمانا، مصنف یعنی شہید اول اس لومہ میں، اور ان کی ایک کتاب ہے دروس، اس میں ان کا فتویٰ یہ ہے کہ زمانہ غیبت میں نماز جمعہ واجب ہے، البتہ واجب تخییری ہے، جمعہ واجب ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ البتہ ایک قیل اور ہے، وہ کہتے ہیں کہ زمانہ غیبت میں نماز جمعہ واجب ہے، اگرچہ فقی جس میں شرائط فتویٰ ہوں وہ نہ بھی ہو۔ یعنی قیل کیا کہتی ہے بلا؟ قیل کہتی ہے کہ جی زمانہ غیبت میں جیسے ہمارا زمانہ چل رہا ہے نماز جمعہ واجب ہے، اگرچہ فقی پڑھانے والا نہیں ہے، فقی نہیں ہے، جیسے عام مولانا حضرات ہوتے ہیں وہ فقی تو نہیں ہوتے نا، مجتہد تو نہیں ہوتے، وہ بھی پڑھا سکتے ہیں۔ یعنی جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی فقی تو ہر جگہ پہ نہیں ہے نا، لیکن مولانا ہے ماشاءاللہ، تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ نماز جمعہ کو پڑھا سکتا ہے، اور نماز جمعہ بھی واجب ہے۔ قیل کو سمجھو، قیل کو، قیل کیا کہتی ہے؟ نماز جمعہ واجب ہے زمانہ غیبت میں، اگرچہ فقی جس میں شرائط فتویٰ ہیں وہ نہ بھی ہو،
کیونکہ ادلہ مطلق ہیں، کیونکہ ادلہ مطلق ہیں۔ ان دلیلوں کے اطلاق سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز جمعہ زمانہ غیبت میں واجب ہے، اگرچہ فقیہ نہ بھی ہو۔ اگر آپ کہیں کہ یہ جو امام کی شرط ہے یا جس کو امام نصب کرے، تو وہ جو شرط ہے امام کی یا جس کو امام نصب کرے وہ حالت حضور کے ساتھ مختص ہے، جب امام حاضر ہو یا امکان حضور ہو، جیسے زمانہ غیبت صغریٰ تھا، اس میں یہ شرط ہے امام یا جس کو امام مثلا نصب کرے، وہ کب شرط ہے امام کی یا جس کو امام نصب کرے؟ وہ زمانہ حضور کے ساتھ مختص ہے یہ شرط، یا حضور کا امکان ہو، جیسے زمانہ غیبت صغریٰ ہے۔ لیکن جب یہ شرط نہیں ہے یہ، تو قرآن اور سنت کی ادلہ عام ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ جناب علی نماز جمعہ جو ہے وہ واجب ہے، البتہ باقی جو شرائط ہیں وہ ہوں، سوائے اس کے کہ امام نائب ان کا اور مجتہد ہونا ضروری نہیں ہے، مجتہد ہونا ضروری نہیں کہ باقی شرائط تو ہونی چاہیے۔ اس نماز جمعہ کو زمانہ غیبت میں کبھی کہتے ہیں جائز ہے، علماء نے کہا جائز ہے، کبھی کہتے ہیں مستحب ہے، کبھی یہ تعبیر کیا ہے، کبھی کہا ہے واجب ہے۔ زمانہ غیبت میں اگر ہم لوگ تعبیر دیکھیں جو عبارتوں میں آیا ہے نماز جمعہ، کبھی آیا ہے جائز ہے، کبھی کہا گیا مستحب ہے، کبھی کہا گیا واجب تخییری ہے، واجب تخییری ہے، لیکن پھر بھی جمعہ افضل ہے۔ اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ جو آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ زمانہ غیبت میں بعد نے حرمت کا فتویٰ دیا ہے، ان کو کہاں سے یہ شبہ پیدا ہوا ہے؟ جو لوگ حرمت کے قائل ہو گئے نماز جمعہ کے زمانہ غیبت میں، ان کے لیے میرے بچے شبہ یہاں سے پیدا ہوا، کیونکہ ایک طرف اجماع ہے کس بات پر کہ جمعہ کے لیے کیا ہے، امام یا نائب امام ہونا شرط ہے، اجماع ہے کہ جمعہ کے لیے امام یا نائب امام ہونا شرط ہے۔ پھر زمانہ غیبت میں جب وہ دیکھتے ہیں تو پھر وہاں سے دیکھتے ہیں کہ زمانہ غیبت میں نہ امام ہے نہ امام کا نائب خاص ہے، تو لہٰذا یہاں سے شبہ پیدا ہوا کہ پس زمانہ غیبت میں نماز جمعہ جو ہے وہ ساکت ہے، کیونکہ زمانہ غیبت میں نہ امام ہے یا نہ نائب امام ہے۔ توجہ فرمائی ہے؟ اس وجہ سے ان کو یہ شبہ پیدا ہوا ہے۔ اللہ کرے میری یہ بات آپ کی خدمت میں پہنچ گئی ہو۔ میں نے آج کے درس میں بھلا ابھی تک کیا کہا ہے؟ میں نے عرض کیا ہے کہ نماز جمعہ کے لیے جو ہے امام کا ہونا ضروری ہے، امام عادل یعنی امام معصوم ہو یا امام کا نائب ہو، خاص یا نائب عام، اگرچہ وہ نائب فقیہ بھی ہو، اور اجتماع والا جو شرط ہے کہ 5 یا 7 نفر، ان کا اجتماع بھی ممکن ہو۔ ٹھیک ہے؟ زمانہ غیبت میں نماز جمعہ کے بارے میں جی کیا حکم ہے؟ سوال۔ زمانہ غیبت میں جی علماء کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں واجب ہے، بعض کہتے ہیں حرام ہے۔ سوال، شہید اول کا کیا نظریہ ہے جی؟ شہید اول کا نظریہ اس لوما میں، اور ان کی ایک کتاب ہے دروس، اس میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ زمانہ غیبت میں نماز جمعہ واجب ہے، البتہ اس صورت میں واجب ہے کہ اگر فقیہ ہو، جامع الشرائط فتویٰ، فقیہ جامع الشرائط فتویٰ کی صورت میں نماز جمعہ واجب ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ نائب فقیہ ہو، جامع شرائط ہو، تو زمانہ غیبت میں نماز جمعہ واجب ہے۔ لوما میں بھی یہ فتویٰ ہے، دروس میں بھی یہ فتویٰ ہے۔ ایک کیل اور ہے، وہ کہتی آگا جان نہیں، زمانہ غیبت میں جمعہ واجب ہے، اگرچہ فقیہ نہ بھی ہو، فقیہ نہیں بھی ہے نا، پھر بھی جمعہ
واجب ہے، پھر بھی جمعہ واجب ہے۔ جیسے آج کل عام طور پہ چل رہا ہے، کوئی فقیہ تھوڑا ہوتا ہے پڑھانے والا، لیکن پھر بھی جمعہ واجب ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہاں تک توجہ فرما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ، حسبی اللہ۔ ولا تنعقد الجمعۃ الا بالامام العادل علیہ السلام او نائبہ خصوصا او عموما، جمعہ منعقد نہیں ہوتا الا بالامام العادل علیہ السلام، مگر امام عادل علیہ السلام سے۔ امام عادل یعنی امام معصوم، او نائب ہی یا امام کا نائب ہو، خصوصاً او عموماً، امام کا نائب خصوصی ہو یا عمومی ہو۔ یہاں بات سمجھنا، نائب خصوصی سے کیا مراد ہے؟ نائب خاص۔ نائب خصوصی یا خاص وہ ہے جس کو امام نے کہا ہے تم نے فلاں جگہ کے اوپر میرے نائب ہو اور نماز جمعہ پڑھانا ہے۔ نائب خاص سے مراد یہ ہے صرف نماز جمعہ کا نائب ہے۔ نائب خصوصاً یعنی صرف نماز جمعہ کے لیے نائب بنا کر بھیجا ہے، اور نائب ہے امام کا۔ خصوصاً کا مطلب یہ ہے، یا نائب عموماً ہے یعنی جمعہ بھی پڑھاؤ گے میرے فلاں علاقے میں اور باقی دوسرے کام بھی کرو گے۔ نائب عمومی کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ذمے کچھ دوسرے کام بھی ہیں۔ دوبارہ سننا، ولا تنعقد الجمعۃ الا بالامام العادل، جمعہ منعقد نہیں ہوتا مگر امام عادل، امام معصوم اور نائب ہی یا امام کا نائب ہو، خصوصاً عموماً، نائب جو ہے خصوصی یا عمومی۔ خصوصی یعنی صرف جمعہ کے لیے، عمومی جمعہ اور غیر جمعہ۔ ولو کان النائب فقیہا جامعا لشرائط الفتویٰ، اگر نائب فقیہ ہو جامع شرائط فتویٰ ہو، مع امکان الاجتماع فی الغیبت، اور اجتماع کا امکان بھی ہو فی الغیبت، زمانہ غیبت میں۔ یہ جو ہے نا ولو کان نائبا فقیہا، ولو وصلیہ یعنی اگرچہ نائب فقیہ جامع شرائط فتویٰ بھی ہو اور اجتماع کا بھی امکان ہو غیبت میں۔ ھذا قید فی الاجتزاء بالفقیہ حال الغیبت، ھذا یہ اشارہ ہے اس غیبت کا، فی الغیبت، ھذا یہ غیبت، قید فی الاجتزاء بالفقیہ حال الغیبت، زمانہ غیبت میں فقیہ پر بھی اکتفا کرنا کر سکتے ہیں۔ ھذا یہ غیبت، قید ہے، فی الاجتزاء بالفقیہ، فقیہ مجزی ہے، فقیہ پر اکتفا کر سکتے ہیں، حال الغیبت زمانہ غیبت میں، زمانہ غیبت میں فقیہ کافی ہے۔ لأنہ منصوب من الامام علیہ السلام عموماً، لأنہ چونکہ یہ فقیہ منصوب ہے امام علیہ السلام کی طرف سے عموماً، بطور عموم نائب ہے۔ بقولہ، اس قول کے ذریعے، انظروا الی رجل قد روی حدیثنا الی آخرہ، تم نظر کرو مرد کی طرف جو ہماری حدیثوں کو روایت کرتا ہے، الی آخرہ، آخر تک حدیث ہے، وغیرہ یعنی اس قول انظروا الی رجل کے علاوہ بھی قول ہے۔ والحاصل انہ مع حضور الامام علیہ السلام لا تنعقد الجمعۃ الا بہ او بنائبہ الخاص۔ والحاصل، خلاصہ مطلب یہ ہے، نچوڑ، زبدہ، خلاصہ یہ ہے، انہ مع حضور الامام، انہ یہ نماز جمعہ حضور امام کی صورت میں، لا تنعقد الجمعہ الا بہ، جمعہ منعقد نہیں ہوتا الا بہ، بہ الامام، مگر امام کے ذریعے ہوگا، او بنائبہ الخاص یا امام کے نائب خاص سے منعقد ہوگا۔ اور نائب خاص وہ ہے کیا؟ وَهُوَ الْمَنْصُوبُ لِلْجُمُعَةِ، نائب خاص وہ ہے جس کو نصب کیا گیا ہے، لگایا ہے جمعہ کے لیے، او لما هو عام منہا، یا وہ نائب جو عام ہے منہا، اس جمعہ سے عام ہے، یعنی کیا مطلب؟ وہ نائب جو جمعہ سے عام ہے، یعنی جمعہ بھی پڑھاؤ گے اور تمہارے ذمے دوسرے کام بھی ہیں، یہ نائب ہو گیا عام۔ لما ہوا عام منہ ہو، یا وہ نائب جو عام ہے جمعہ سے، یعنی جمعہ بھی تمہارے ذمے، باقی کام بھی کچھ۔ وبدون ہی تسکت، بدون امام اور نائب تسکت، نماز جمعہ ساکت ہے۔ وہوا موضع وفاق،
اور یہ بات مورد اتفاق ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی زمانہ حضور میں، حضور امام کے زمانے میں امام بھی فرض کریں نہیں ہیں، ان کا نائب خاص بھی نہیں ہے۔ زمانہ حضور میں امام بھی نہیں، نائب خاص بھی نہیں، نماز جمعہ ساکت ہے۔ وہوا موضع وفاق، یہ بات مورد اتفاق ہے۔ وَأَمَّا فِي حال الغیبت، اما حال غیبت میں کہذا الزمان، جیسے یہ زمانہ ہے، فقد اختلف الاصحاب فی وجوب الجمعۃ وتحریمها، اصحاب نے اختلاف کیا جمعہ کے وجوب و تحریمها، تحریم جمعہ میں۔ فالمصنف ہونا اوجبها مع قول الامام فقیہا، مصنف نے یہاں یعنی لوما میں اوجبها، جمعہ کو واجب کہا ہے، مع قول الامام فقیہا، جب امام فقیہ ہو۔ کیوں بھائی؟ لتحقق شرط ہے، کیونکہ شرط محقق ہے۔ وہ شرط کیا تھی؟ وہو اذن الامام، شرط جو ہے امام کی اجازت ہے۔ الذی ہوا شرط فی الجملہ اجماعا، اذن امام جو ہے شرط ہے فی الجملہ اجماعا، فی الجملہ یعنی بطور اجماعا شرط ہے، شرط ہے۔ وبہذا القول سرّا فی الدروس ایضاً، اسی قول کی مصنف نے کتاب دروس میں بھی تصریح کی ہے، اسی لوما والی قول کی۔ کیا بلا؟ کہ نماز جمعہ واجب ہے، نماز جمعہ واجب ہے، اسی قول کی مصنف نے دروس میں بھی تصریح کی ہے۔ تو نتیجہ ہم نے یہ لے لیا کہ لوما میں اور کتاب دروس میں اگر ہم سے آپ سوال کریں کہ مصنف کا کیا نظریہ ہے، جی جناب مصنف کا نظریہ یہ ہے زمانہ غیبت میں نماز جمعہ واجب ہے، ٹھیک ہے، البتہ امام فقیہ ہو، امام فقیہ ہو، جامع شرائط ہو، اس شرط کے ساتھ واجب ہے۔ کس میں؟ لوما اور دروس میں۔ لوما اور دروس میں یہ نظریہ نکلا ہے زمانہ غیبت میں جمعہ واجب ہے، البتہ امام فقیہ ہونا چاہیے۔ وربما قیل بوجوب حینئذ وان لم یجمعها فقیہ، چہ بسا کہا گیا ہے بوجوبها جمعہ واجب حینئذ زمانہ غیبت میں، وان لم یجمعها فقیہ، اگرچہ فقیہ میں شرائط فتویٰ جمع نہ ہوں، وان لم یجمعها، ہاں یہ شرائط فتویٰ جمع نہ ہوں، فقیہ، اگرچہ فقیہ میں یہ شرائط فتویٰ والی نہ بھی ہوں۔ دلیل عملاً باطلاق الادلۃ، عمل کرتے ہوئے اطلاق ادلہ پر، ادلہ مطلق ہیں، کہتی ہیں زمانہ غیبت میں جمعہ واجب ہے، اگرچہ پڑھانے والا فقیہ نہ بھی ہو، مطلق ہیں، ان میں کوئی فقیہ کی قید نہیں ہے۔ واشتراط الامام او من نصبہ ان سلم فہو مختص بحالت الحضور او بامکانہ، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ لوگ کہیں کہ امام یا جس کو امام نصب کرے وہ شرط ہے، تو وہ کس وقت شرط ہے؟ حضور امام کے ساتھ وہ مختص ہے یہ شرط، توجہ کرو۔ واشتراط الامام، امام کی شرط، او من نصبہ یا جس کو امام نصب کرے، ان سلم اگر قبول کریں، ان سلم یعنی اگر اس شرط کو قبول کریں، فہو مختص بحالت الحضور، تو یہ شرط مختص ہے حالت حضور کے ساتھ، جب امام حاضر ہو، او بامکانہ یا امکان حضور ہو۔ تو یہ امکان حضور بلا کون سا زمانہ؟ زمانہ غیبت صغرا والا، اس میں بھی حضور کا امکان ہے، اس کے ساتھ ہے یہ بات۔ فما عدم ہی یبقى عموم الادلۃ من الکتاب والسنۃ خالیاً عن المعارض، فما عدم شرط کے نہ ہونے کی صورت میں عموم ادلہ کتاب اور سنت سے باقی ہیں، خالیاً عن المعارض، جب کہ وہ ادلہ معارض سے بھی، تعارض سے بھی خالی ہیں۔ وہو ظاہر الاکثر، یہی زمانہ غیبت میں لازم نہیں ہے فقیہ ہو، وہو یہ بات، وہو کون سی زمانہ غیبت میں مجتہد کا ہونا لازم نہیں ہے۔ ظاہر الاکثر، ظاہر اکثر بھی یہی ہے، اکثر علماء، ظاہر اکثر علماء یہی ہے۔ ومنہم المصنف فی البیان، ومنہم، اکثر میں سے مصنف بھی ہیں
کتاب بیان میں، یعنی توجہ فرماؤ میرے بچے، میرے عزیز، میرے بھائی، مصنف کا نظریہ کتاب بیان میں یہ ہے کہ زمانہ غیبت میں جمعہ واجب ہے، اگرچہ فقیہ نہ بھی ہو، اگرچہ مجتہد نہ بھی ہو کتاب بیان میں۔ ومنہم المصنف فی البیان، ان اکثر میں سے مصنف بھی ہیں کتاب بیان میں۔ فإنہم یکتفون بامکان الاجتماع ما باقی شرائط، فإنہم یہ اکثر اکتفا کرتے ہیں امکان اجتماع پر، امکان اجتماع یعنی اجتماع 5 آدمی یا 7 آدمیوں کا، ما باقی شرائط باقی شرائط کے ساتھ، کہ وہ پڑھانے والا امام جو ہے وہ عادل بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، 5 یا 7 آدمیوں کا امکان بھی ہو، سوائے مجتہد اور فقیہ ہونے کی شرط نہیں ہے۔ زمانہ غیبت میں صرف فقیہ کی شرط نہیں ہے، باقی تو ہے نا۔ فإنہم یکتفون بامکان الاجتماع، اکثر اکتفا کرتے ہیں امکان اجتماع پر، امکان اجتماع 5 یا 7 آدمی والا، ماں باقی شرائط باقی شرائط کے ساتھ۔ کون سی شرط صرف نہیں ہے؟ مجتہد ہونا زمانہ غیبت میں شرط نہیں ہے، امام، نائب اور مجتہد ہونا زمانہ غیبت میں یہ شرط نہیں ہے۔ توجہ کرو، وربما عبروا عن حکمها حال الغیبت بالجواز تارتاً وبالاستحباب اخرى، چہ بسا علماء تعبیر کرتے ہیں عن حکمها جمعہ کے حکم کو، حال الغیبت زمانہ غیبت میں، بالجواز تارتاً کبھی جواز سے تعبیر کرتے ہیں، وبالاستحباب اخرى اور کبھی کبھی مستحب ہونے سے تعبیر کرتے ہیں، نظراً الی اجماعہم علی عدم وجوبہا حینئذ عیناً، نظر کرتے ہوئے کہ الی اجماعہم اصحاب کا اجماع ہے، علی عدم وجوبہا حینئذ عیناً، جمعہ واجب نہیں ہے حینئذ زمانہ غیبت میں، عیناً واجب عینی نہیں ہے، زمانہ غیبت میں جمعہ واجب عینی نہیں ہے۔ وانما تجب علی تقدیرہ تقدیراً بینہا و بین الظہر، جمعہ واجب ہے، انما تاجب واجب ہے، علی تقدیر بر تقدیر وجوب، تخییراً واجب تخییری ہے، بینہا و بین الظہر بین الجمعہ و بین الظہر تخییر ہے، لیکن عندہم افضل من الظہر، لیکن جمعہ عندہم عند الاصحاب افضل من الظہر، ظہر سے افضل ہے، ٹھیک ہے واجب تخییری ہے لیکن جمعہ افضل ہے ظہر سے۔ وہو معنی الاستحباب، اور یہی افضل ہونا، وہو معنی الاستحباب یہ ہے استحباب کا معنی، بمعنی انہا واجبۃ تخییراً مستحبۃ عیناً، بین معنی کہ جمعہ واجب تخییری ہے، مستحب عینی ہے، کما فی جمیع افراد الواجب المخیر، جس طرح تمام افراد واجب مخیر میں، اذا کان بعض راجعا علی الباقی، جب بعض افراد راجع ہوں باقی پر، ان میں بھی یہی ہوتا ہے۔ تھوڑی سی مثال عرض کر دوں اس کی، کہ جس طرح تمام افراد واجب مخیر میں جب بعض راجع ہوں باقی پر، مثلاً تیسری رکعت، ٹھیک ہے نا، چوتھی میں کہا گیا ہے مخیر ہے بندہ، سورہ حمد پڑھے یا تسبیحات اربع پڑھے، ٹھیک ہے، تخییر ہے، تیسری چوتھی میں حمد پڑھے یا یہ واجب ہے نا، حمد پڑھے یا تسبیحات اربع پڑھے، لما بعد یہ کہتے ہیں کہ تسبیحات اربع مستحب ہے، دیکھو واجب بھی ہے ایک لحاظ سے اور تسبیحات اربع مستحب بھی ہے، اور بعض کہتے ہیں حمد مستحب ہے، بعض کہتے ہیں تسبیحات اربع مستحب ہے، یہ معنی ہیں، یعنی واجب تخییری بھی ہے ایک حوالے سے، اور دوسری طرف سے کیونکہ وہ ترجیح رکھتا ہے، کیونکہ اس میں ترجیح ہے تو لہذا مستحب بھی ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ جس طرح تمام افراد واجب مخیر میں ہے جب بعض افراد راجع ہوں باقی پر، ٹھیک ہے، بھلا مثلا نماز کی تیسری چوتھی رکعت میں حمد بھی پڑھ سکتے ہیں، اختیار ہے، یا تسبیحات اربع بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بعض کہتے ہیں تسبیحات اربع مستحب ہے، بعض کہتے ہیں حمد مستحب ہے، ادھر سے واجب ہے ادھر سے مستحب ہے، مستحب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ رجحان رکھتا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی ہے، جمعہ واجب تخییری ہے، جمعہ اور ظہر میں واجب تخییر ہے، لیکن چونکہ جمعہ افضل ہے مستحب بھی ہے۔ وعلی ھذا ینوی بہا الوجوب، علی ھذا بنابرین
کہ یہ مستحب عینی ہے، ینوی بہ الوجوب، اس جمعہ سے وجوب کی نیت کی جائے گی، وتجزی عن الظہر، اور زور سے مجزی ہے۔ یہاں یہ نہ کہنا کہ ایک طرف سے آپ کہہ رہے ہو کہ جناب علی یہ مستحب ہے، دوسری طرف سے وجوب کی نیت کریں گے۔ ہاں، کیونکہ نسبت بے اصل نماز، ٹھیک ہے، یہ نسبت بے اصل جو ہے یہ کیا ہے؟ واجب ہے، نسبت بے اصل واجب تخییری ہے، لیکن ساتھ ساتھ رجحان کی وجہ سے مستحب بھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لہذا ہم جمعہ میں نیت وجوب کی کریں گے۔ وعلی ھذا بنا برین ینوی بہ الوجوب، جمعہ سے وجوب کی نیت کی جائے تو جزا عن الظہر، اور زور سے وہ مجزی ہے۔ وَكَثِيرًا مَا يَحْصُلُ الِالْتِبَاسُ فِي كَلَامِهِمْ بِسَبَبِ ذَلِكَ حَيْثُ يَشْتَرِطُونَ الْإِمَامَ وَنَائِبَهُ فِي الْوُجُوبِ اِجْمَاعًا۔ توجہ کرو، کثیراً ما میں ایک بات بتانی ہے کہ آغا جان اگر جمعہ زمانہ غیبت میں واجب تخییری ہے، ٹھیک ہے، بعض کہتے ہیں کہ وہ فقیہ کا ہونا شرط ہے، اور بعض نے اس کی شرط بھی نہیں کہتے، کہتے ہیں واجب ہے، تو بعض جو کہتے ہیں حرام ہے، حرام کیوں کہا انہوں نے؟ توجہ کرو، بعض کے ذہن میں جو حرمت والی بات آئی وہ کہاں سے یہ ان کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہوا؟ توجہ کرو، وَكَثِيرًا مَا يَحْصُلُ الِالْتِبَاسُ فِي كَلَامِهِمْ، بہت زیادہ، کثیراً ما یعنی بہت زیادہ، اکثر اوقات، یحصل الالتباس اشتباہ حاصل ہوتا ہے، فی کلامہم اصحاب کے کلام، بے سبب ذالک، ذالک کا اشارہ کیا؟ اجماع، بے سبب اجماع، اس اجماع کی وجہ سے اصحاب کے کلام میں اشتباہ حاصل ہوا ہے۔ کثیراً ما یعنی بہت زیادہ، ٹھیک، اشتباہ حاصل ہوا ہے اصحاب کے کلام میں اس اجماع کی وجہ سے۔ حیث یشترطون الامام والنائب فی الوجوب اجماعاً، چونکہ شرط کرتے ہیں امام کی یا نائب امام کی واجب ہونے میں، اجماعاً کہتے ہیں اجماع ہے۔ ثم یذکرون حال الغیبت، پھر علماء زمانہ غیبت کو ذکر کرتے ہیں، ویختلفون فی حکمہا فیہا، پھر علماء اختلاف کرتے ہیں حکمہا جمعہ کے حکم فیہا زمانہ غیبت میں۔ فیوہم ان الاجماع المذکور یقتضی عدم جواز حینئذ بدون الفقیہ، فیوہم تو پس وہم ہوا ہے کہ اجماع مذکور کا تقاضا یہ ہے عدم جواز یا جمعہ جائز نہیں حینئذ زمانہ غیبت میں بدون الفقیہ، فقیہ کے بغیر نماز جمعہ جائز نہیں ہے۔ یہاں یہ اجماع سبب بنا ہے بچے، توجہ، وہ حرمت والے فتوے کا نا اجماع سبب بنا ہے، اجماع۔ والحال ان فی حال الغیبت لا تجب عندہم عیناً، در حالانکہ جمعہ زمانہ غیبت میں اصحاب کی نظر میں واجب عینی نہیں ہے، بھائی واجب عینی نہیں ہے۔ وذالک شرط الواجب العینی خاصتاً، ذالک یعنی حضور معصوم یا نائب جو ہے، حضور معصوم ہو یا نائب ہو امام کا، وہ شرط الواجب العینی خاصتاً، وہ صرف واجب عینی کی شرط ہے، صرف واجب عینی کی شرط ہے۔ زمانہ غیبت میں تو علماء واجب عینی کے قائل نہیں ہیں، واجب تخییری کے قائل ہیں، اور وہ جو اجماع ہے امام ہو یا امام کا نائب خاص ہو، ٹھیک ہے یا نہیں، وہ واجب عینی کے لیے بھائی شرط ہے بھائیو، امام یا نائب خاص ہونا واجب عینی کی شرط ہے۔ زمانہ غیبت میں علماء واجب عینی کی بات نہیں کر رہے، واجب تخییری کی کرتے ہیں۔ دوبارہ سن لو، والحال انہا فی حال الغیبت لا تجب عندہم عیناً، در حالانکہ جمعہ حال غیبت میں لا تجب عندہم اصحاب کی نظر میں واجب عینی نہیں ہے۔ وذالک شرط الواجب العینی خاصتاً، یہ حضور امام یا نائب شرط واجب عینی ہے خاص طور پر۔ ومن ہنا ذہب جماعۃ من الاصحاب الی عدم جواز حال الغیبت، یہاں سے ذہب جماعۃ من الاصحاب، اصحاب کی ایک جماعت گئی ہے، الی عدم جوازہا حال الغیبت، جمعہ جائز نہیں ہے حال الغیبت، غیبت کے زمانے میں جمعہ جائز نہیں ہے، اسی وجہ سے ایک جماعت گئی ہے، ذہب جماعت من الاصحاب، اصحاب کی ایک جماعت گئی ہے، الی عدم جوازہا، جمعہ جائز نہیں ہے حال الغیبت، غیبت کے زمانے میں، لفقد شرط المذکور، شرط مذکور کے فاقد ہونے کی وجہ سے۔ شرط مذکور کون سی بھلا؟ امام معصوم والی شرط کے نہ ہونے کی وجہ سے کہا ایک جماعت نے کہ جمعہ جائز نہیں ہے۔ ومن ہونا ذہبہ،
جماعت من الاصحاب، یہاں سے اصحاب کی ایک جماعت گئی ہے، یعنی انہوں نے فتویٰ دیا ہے الی عدم جوازها حال الغیبت، زمانہ غیبت میں جمعہ جائز نہیں ہے، لفقد شرط المذکور، شرط مذکور کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ شرط مذکور یعنی حضور امام معصوم یا نائب خاص۔ وَيُضَعَفْ بِمَنْعِ عَدَمِ حصول الشرط اولا، یعنی یہ جو جماعت نے فتویٰ دیا ہے زمانہ غیبت میں عدم جواز کا، یہ جو جماعت والا قول ہے یضاعف ضعیف ہے، جماعت جس کی طرف گئی ہے یضاعف ضعیف ہے، بمنع عدم حصول شرط اولا ہم شرط کے حاصل نہ ہونے کو منع کرتے ہیں، جو کہا نا کیونکہ شرط حاصل نہیں ہے، اولا ہم شرط کے عدم حصول کو منع کرتے ہیں کہ شرط یہاں حاصل نہیں ہوئی ہے، نہیں ہم اس کو منع کرتے ہیں، بے من عدم حصول شرط، شرط کے حاصل نہ ہونے کو منع کرتے ہیں اولا، کیوں؟ لامکان ہی بے حضور الفقی، لامکان ہی شرط کا امکان ہے، بے حضور الفقی بات سببی ہے، بے سبب حضور فقی، فقی کے ہونے کی وجہ سے شرط کا امکان ہے، فقی جب حاضر ہے تو شرط موجود ہے، آپ کہتے ہیں شرط نہیں ہے، ہم کہتے ہیں فقی کے حاضر ہونے کی وجہ سے امکان شرط ہے۔ من لام ادھر لگاؤ، لے امکان ہی بے حضور الفقی والے من اشتراط ہی ثانیاً ہم من اشتراط ہی اس شرط کو منع کرتے ہیں، ثانیاً ہم اس شرط کو منع کرتے ہیں، شرط حضور معصوم کو ثانیاً ہم منع کرتے ہیں، لعدم دلیل علیہ، اس اشتراط حضور امام پر کوئی دلیل نہیں ہے، من جہت نص کی وجہ سے، فیما علمنا ہو جتنی مقدار میں ہم نے جانا ہے، جتنی مقدار میں ہم نے تحقیق کی ہے، ہم نے جانا ہے، یہ شرط نہیں ہے، ذرا توجہ کرو نا۔ وَيُضَعَفْ بِمَنْعِ عَدَمِ حصول الشرط، یہ جماعت والی بات یضاعف ضعیف ہے، بِمَنْعِ عَدَمِ حصول الشرط اولا شرط کے حاصل نہ ہونے کو منع کرتے ہیں، منع ہے، کیوں؟ لامکان ہی بے حضور الفقی، کیونکہ امکان شرط، کیونکہ شرط ممکن ہے بے حضور الفقی، ومن اشتراط ہی ثانیاً، اور من یعنی لام پتر دوسری دلیل دو، لے من اشتراط ہی ثانیاً حضور معصوم کی شرط منع ہے، لے عدم دلیل علیہ، کیونکہ اس پر دلیل نہیں علیہ، اس اشتراط حضور امام پر کوئی دلیل نہیں ہے، من جہت نص سے، نص کے سبب سے، فی ما علمنا اتنی مقدار جتنی مقدار میں ہم نے جانا ہے، وما یظہر من جعل مستندہ الاجماع فانما هو علی تقدیر الحضور، وہ جو ظاہر ہوتا ہے کہ شرط کی سند اجماع کو قرار دیا گیا ہے، فانما هو علی تقدیر الحضور، وہ شرط حضور کی صورت میں ہے، اما فی حال الغیبہ فہو محل النزاع، اما حال غیبت میں فہو محل النزاع، یہ شرط بدن حضور امام یا نائب جو ہے یہ محل نزاع ہے۔ موفق مؤید رہو، سلامتی ہو میرے عزیزوں کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔